اللہ تعالیٰ تو شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو اسے دور کیوں سمجھتا ہے؟ یہ تو ہی ہے جو اللہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تیرے قریب ہے۔ پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، مگر آنسو بہائے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری اسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ مشکل دروازے پر دستک دیں تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو کام اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ صحیح راستے پر چلنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، پر اس راستے پر آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنے بچ جانے کا یقین نہ ہو، کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کمزور کا پنجہ نہ مروڑ، کیونکہ تیرے 100 بار گرانے کے بعد اس نے تجھے ایک بار بھی گرا لیا تو وہ عزت پائے گا اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ کون سی چیز انسان کو بے وقت بنا دیتی ہے؟ فرمایا، زیادہ باتیں کرنا، راز کھول دینا اور ہر ایک پر یقین کرنا۔ جو شخص اپنا حساب لینے کی عادت بنا لیتا ہے، اس کی غلطیاں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ کسی سے مشورہ بھی مانگیں تو وہ اپنا مفاد اور نقصان دیکھ کر مشورہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے آپ کے بہترین مفاد کے لحاظ سے۔ اللہ کے نزدیک بڑے گناہگاروں میں صرف مشرک نہیں آتے، بلکہ منافق بھی آتے ہیں۔ منافق وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدے پورے نہیں کرتے، امانت میں خیانت کرتے ہیں اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات یاد نہیں آتے جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا
जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा। किताब मुनीर क्या है? अल्लाह का कुरान, एक रोशन किताब जो आपको इल्म और हिदायत देती है। जब तक इस किताब से रिश्ता नहीं बनाएंगे, अल्लाह की मसलहतों की समझ नहीं आएगी। छुपी हुई नेमतें क्या है? वो नेमतें जो बातनी हैं, वो सारे दुख और तकलीफ़ें जो हमें मिलती हैं, वो सब भी अल्लाह की नेमत है। वो नेमत क्यों है? क्योंकि वो हमारे गुनाह धो देती हैं। हम सब जानते हैं कि गीबत से बचना अल्लाह का हुक्म है, इसमें दो राय नहीं है। और गीबत आपकी तमाम नेकियां उस गैर मौजूद शख्स को दे देती है और आप कंगाल रह जाते हैं। अगर लोग कहता है कि सच बोलोगे तो रुसवाई से बच जाओगे, तो ऐसा ही होगा। अगर वो कहता है कि आप पाकीज़गी इख्तियार करेंगे तो आप कामयाब होंगे, तो वो दुरुस्त कहता है, ऐसा ही होगा। अगर वो कहता है कि झूठ और हराम ताल्लुकात आपको रुसवाई के करीब ले जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। आप जितने हीले बहाने कर लें, जितने खुद को तौजीहात दे दें, जो वो कहता है वही होगा। सबकी कहानी अल्लाह के हाथ में है, फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदों को हवा में थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। उसका जिम्मा भी वही ले लेगा। कोई आपके कदमों तले से ज़मीन खींच ले, तब भी वो फिज़ा में आपको थाम लेगा। इसलिए अपने मुस्तकबिल के लिए इतने परेशान ना हुआ करें। नसीब भी वही लिखता है और रिस्क भी। उससे मांगें और उस पर छोड़ दें, वो देगा, वही दे सकता है। सब्र का मतलब है खुद को बांध लेना, खुद को रोक लेना, मनफी रद्द अमल से खुद को बाज रखना, मायूस होने से खुद को रोके रखना, खुद को पकड़ लेना। सब्र सदमे की पहली चोट पर किया जाता है, बाद में जो आ जाता है खुद से, वो सब्र नहीं होता, वो थकावट होती है। जब अल्लाह ताला इंसान को अपनी मग़फ़िरत अता करता है, तो उसके दिल को सुकून मिल जाता है। फिर ये बेसुकूनी और बेचैनी नहीं होती, अंदर अमन उतर जाता है। फिर उसके रिस्क में बरकत पड़ती है, जितना होता है काफ़ी हो जाता है, उसका दिल बादशाह हो जाता है। ये सब पाने के लिए मग़फ़िरत चाहिए। जब हम रात को रोने के बाद, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करने के बाद गाफिल सो रहे होते हैं, तो सुबह का सूरज तुलू होता है और सुबह वो हमें कुदरत का पैगाम देता है कि अंधेरे छट जाया करते हैं और रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। जिस दिन बहुत हब्स हो, तो उसके बाद आंधी और बारिश आ जाती है, वो भी अल्लाह की निशानी है। शदीद घुटन के बाद अल्लाह अपनी रहमत ज़रूर भेजता है। बाज़ लोग नेकियां करते हैं, लेकिन उनके बारे में कुरान कहता है कि वो हैं बहुत अमल करने वाले मगर बहुत थकने वाले। उनके नेक अमल के बावजूद उनकी नेकियां क्यों ज़ायब हो जाती हैं? क्योंकि नीयत में खोल होता है। जब नेकी की तो उसको दिखाने के लिए किया, किसी पर एहसान किया तो उसे जता दिया, इबादत को शिकवों से ज़ाय कर दिया, तकलीफ पर नाशुक्री करके अजर को गवा दिया। कुरान के तालिब इल्म बनने से खुशी में बरकत रहेगी, नेमत को ज़वाल नहीं आएगा और दिल को सुकून रहेगा। और मुश्किल आएगी लेकिन उसका हल भी निकल आएगा। अल्लाह ऐसे लोग बना देगा जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको दुरुस्त रास्ता दिखाएंगे। ये सब कुरान की बरकत है। बरकत ज़्यादा होने को नहीं कहते, बल्कि जो है उसके खूब हो जाने को कहते हैं। इस दुनिया में जो भी अपनी रूह की फिक्र नहीं करता, वो अपनी सारी फिक्रें अपने ज़ाहिर को बेहतर बनाने में लगा देता है। जो रूह की फिक्र करता है, वो दोनों को बेहतर बनाता है, ज़ाहिर को भी और बातिन को भी। बहुत अरसे बाद समझ में आता है कि सब अल्लाह ताला का मंसूबा था।
اس کا ارادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب ہمارے بھلے کے لیے کیا۔ ہم نے اگر کسی چیز یا کسی شخص کو نہ کھویا ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ چیز اور وہ شخص ساری زندگی آنکھوں کے سامنے چھایا رہتا۔ اس کی وجہ سے ہماری نظر کا راستہ بند ہو جاتا، اس کے پیچھے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ وہ ہٹا تو دنیا نظر آئی۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی دعاؤں میں سچے اور شفاف ہونا ہے۔ شفاف ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہو اور آپ کے سامنے اللہ، تو آپ میں وہ سارے اعتراف ان سے کرنے ہیں جو آپ خود سے بھی نہیں کرتے۔ زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد۔ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت۔ سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے چنے ہوئے راستے اور ہمارے انتخاب اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھے، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا۔ وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف خود کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے، ہم اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا مددگار بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ خود کو راستے پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے۔ اگر اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے لذت یا خوشی لینا چاہو گے تو نہیں ملے گی۔ ذرا سی دیر کو ملے گی بھی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کا سودا کرو گے تو فائدہ بھی زیادہ دن نہیں رہے گا۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے کہ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے طے کرنا ہوگا۔ آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے۔ آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احسان ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی، ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے۔
تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی ہے اور بھگتاتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ سارا علم اور ساری دانائی اسی کے پاس ہے۔ آپ اس سے علم مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا، صحت مانگیں گے تو دے گا، اچھی عادات مانگیں گے تو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، مال کے، اولاد کے، اچھے زوج کے، سب اسی کے پاس سے ملے گا، ایمان اور علم بھی۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ اس کو روک لے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے، اور جو حق اس پر ہو وہ اسے ادا کرے۔ دائمی فرض اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ 5 نمازیں اور 30 روزے بھی ادا ہوں۔ یہ روحانی سفر کی حقیقتوں میں سے ہے۔ گناہگاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے، اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں، بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہے مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے، اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہے۔ موت کا سچا ہونا
उम्मीद के झूठे होने को बताता है। आखिरत का सवाब दुनिया की मशक्क़त को भुला देगा, यानी जो शख्स आखिरत के सवाब को नज़र में रखेगा वो दुनिया की ज़हमत और मशक्क़त को हल्का समझेगा। आखिरत का तलबगार अपनी उम्मीद को पा लेता है और दुनिया में जो उसके लिए मुकद्दर हो चुका है वो उसे भी ज़रूर ले लेता है। जब तुम उम्मीदों की इंतहा को पहुंच जाओ तो अजल यानी मौत के अचानक टूट पड़ने को याद करो। तेरी सफाई चाहते हो तो अपनी आंखों को दुनिया से बंद कर लो, ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि बेइख्तियारी से निकल जाने वाली बात वापस नहीं आती। कहानी का लंबा होना उसकी खुसूसियत नहीं होती, बल्कि असल खुसूसियत तो ये है कि वो कितनी तवील अरसे तक ज़ौक़ और शौक़ में सुनी और पढ़ी जाती है। उम्मीद ने मौत को कितना नज़दीक कर दिया है। उम्मीदों से दिल नहीं लगाना चाहिए। जाहिल की नाफरमानी करो, महफूज और सलामत रहोगे। खूबसूरत नीयत इंसान के अंदर भी खूबसूरती है। मौत का सच्चा होना उम्मीद के झूठे होने को जाहिर करता है। हर चीज़ से आदमी सैर हो जाता है और उगता जाता है सिवाय ज़िंदगी के। मालो दौलत तबाही के किनारे पर होते हैं। जिस चीज़ के ज़रिए जल्द सज़ा और मुसीबत आती है वो सरकशी और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। दुनिया मुसीबतों से भरी हुई है और इसका आने वाला हर दिन दर्द और गम से भरा हुआ है। तुम शैतान के मुकाबले में जंग के लिए सफ बनाओ और उसकी मुखालिफत के ज़रिए उस पर गलबा पाओ, ताकि तुम्हारे नफ्स पाक और खुदा के नज़दीक तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएं। बहुत से लोग इस वजह से दुनिया की लालच करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाता है। अपनी बातों को कम करो, मलामत से महफूज रहोगे। हर नाउम्मीद होने वाला मायूस है, हर जाहिल और ना जानने वाला फितनों में घिरा हुआ है। वो दिल नसीहत से फ़ायदा उठाने वाला नहीं जो शहबतों में उलझा हुआ है। बहुत से दूर रहने वाले ऐसे होते हैं जो करीब से करीब तर हैं, और बहुत से करीब वाले दूर वालों से ज़्यादा दूर तर होते हैं। लालची इंसान किसी चीज़ को काफ़ी नहीं समझता। जो मौत को हमेशा याद रखता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। दिन को भी ज़म लग जाता है और ये ज़म मौत को भुला देने की वजह से लगता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो उससे इस कदर बदबू आती है कि फरिश्ता उससे 1 मील के फासले तक हट जाता है। जो शख्स ज़्यादा हंसी मजाक में लगा रहता है उसकी बेहूदगी बढ़ जाती है। जब तो किसी से एहसान करे तो उसको छुपा कर रख, और जब तेरे साथ कोई एहसान करे तो उसको जाहिर कर दे। खिज़ा के गिरते पत्ते हकीम नहीं होते, इन्हीं पत्तों के गिरने से बहार आती है। नमाज हकीकत उन्हीं की है कायम जो महबूब की हर अदा देखते हैं। दूर ही से नहीं, महबूब से मुलाकात आँख वालों के लिए वो हर दरो दीवार वो है। बीमार रूह का इलाज अल्लाह वालों की सोहबत है। वो शख्स बदनसीब है जिसे अल्लाह से दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले। इंसान अक़ल की मखलूक नहीं, इश्क की मखलूक है। इश्क इलाही तक पहुँचने का बेहतरीन रास्ता आंखें बंद करने के बाद मिलता है। नेकी का ज़माना हो या ना, लेकिन ज़माने को नेकी की ज़रूरत हमेशा रहती है। हर इबादत का पता नहीं लगता कि वो कबूल हुई या नहीं, पर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। नीचे गिर जाना एक हादसा है, नीचे पड़े रहना एक मर्जी है। जो शख्स अपने दुश्मन के करीब रहता है उसका जिस्म गम से खुलकर लावर हो जाता है।
علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دیہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بیوقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔ اسے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اسے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کرے۔ خدا کی بنائے گئے حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم میں محبت و رحمت ہو اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین بھی دولت دوا دینے والے، خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اور ہو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ ساتویں حص ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ ہو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔
जिसे दुनिया भा गई वो आरजू में रो रहा है, और जो आखिरत के खौफ में मुब्तला है वो भी रो रहा है। इंसान की 30वीं आँख है, लफ्ज़ वापस पलट नहीं सकते। कितना मुश्किल है गुफ्तगू करना। हुस्न एक दिलरुबा हुकूमत है, इश्क एक कुदरती गुलामी है। लब की मोहब्बत वो समंदर है जिसकी कोई हद नहीं। तैरना छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। फानी दुनिया, आरजी बसेरा, सब खुदा का, कुछ नहीं मेरा। इंसानों का मरना भी इलाही के वजूद की दलील है। सुस्ती दुनिया में वक्त को खोना और आखिरत में हसरत की वजह है। किसी के आंसुओं के थमने की वजह बन जाना अल्लाह की नेमत है। जिसे अपने ही चाहने वाले की खबर ना हो वो कोई हमदर्दी का दावेदार तो हो सकता है, लेकिन लब नहीं हो सकता। जाहिल वो है जो अपने बारे में नहीं जानता। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती है, मुझे रहमान की दोस्ती से फुर्सत नहीं मिलती कि शैतान से दुश्मनी करूं। दिल को काबू में रखना और इख्तियार पर नाजायज़ ख्वाहिशात से बचना असल मर्दानगी है। अल्लाह की अता कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मांगना बंदे का काम है। दूसरे भाइयों के गम में बराबर के शरीक रहो और उनका गम देखकर खुश मत हो। वो जिसका मिलना नामुमकिन है वो मिल जाए तो कैसा हो।